بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بسنت کے بارے میں چند معلومات آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں کافی عرصہ سے بسنت پر ممانت تھی پاکستان میں، لیکن اب اس کو وہ ممانت اٹھا لی گئی ہے اور بسنت کی بڑی زور و شور سے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ چند دنوں بعد یہ تہوار آنے والا ہے اور اسے منایا جائے گا جیسے کہ لوگوں کی تیاریاں ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے ہر کام کے لیے یہ جاننا ہم پہ لازم ہے کہ وہ کام کرنا ہمارے لیے درست ہے، جائز ہے یا نہیں۔ بسنت بلا شک و شبہ کوئی علاقائی تہوار نہیں، بلکہ وہ ہندوؤں کا ایک مذہبی تہوار ہے، جو ان کی پرانی تاریخ کے مطابق ان کی کوئی سرسوتی نامی دیوی کا دن ہے، اور اس دیوی کو خوش کرنے کے لیے اس دن وہ پتنگیں وغیرہ چڑھاتے تھے اور ان پتنگوں کو خاص رنگ دیتے تھے، ان پہ کوئی آنکھیں مانکھیں بناتے تھے۔ یہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کافی عرصہ بعد کی تاریخ کی کتاب جو ابھی بھی میسر ہے، ایک سکھ مورخ یا ہندو، کچھ جگہ پہ ان کو ہندو لکھا گیا، کہیں ان کو سکھ لکھا گیا، بخشیش سنگھ ان کا نام ہے، BS نجار، بخشیش سنگھ نجار۔ سنگھ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سکھ ہوں گے۔ بہرحال سکھ رہے ہوں یا ہندو، مسلمان نہیں تھے۔ ان کی یہ کتاب ہے پنجاب انڈر دا لیٹر مغلز۔ اس کتاب میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بسنت کا پنجاب میں اور بالخصوص لاہور کے علاقے میں اس کی کیا تاریخ ہے وہ لکھی کہ سیالکوٹ میں ایک حقیقت رائے نامی ہندو لڑکا تھا، جس نے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور ان کی محبوب بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنت کی خواتینوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہے، گستاخی کی۔ اسے پکڑا گیا، پکڑ کے اسے عدالت میں بھیجا گیا اور لاہور بھیجا گیا، وہاں اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ ہندو کمیونٹی کو یہ برداشت نہیں ہوا تو وہ گورنر پنجاب جو اس وقت تھے زکریا خان، ان کے پاس گئے اور معافی کی درخواست کی۔ زکریا خان محب رسول تھے، انہوں نے ان کی درخواست کو قبول نہیں کیا بلکہ رد کر دیا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کو سزائے موت دے دی گئی، اور جس دن اس کو سزائے موت دی گئی تھی اس دن ان کا ماگھ کے مہینے کا 5واں دن تھا۔ یہ وہی دن تھا جسے یہ سرسوتی دیوی کا دن سمجھتے ہیں، جو عام طور پہ جنوری فیبروری میں آتا ہے، اور اس دن یہ گڑیاں وغیرہ چڑھایا کرتے تھے۔ اب اس حقیقت رائے کی یاد میں لاہور میں جہاں اس کو سزائے موت دی گئی، اسی شہر لاہور میں اس کی ایک یادگار بنائی گئی جو بابے کی مڑی کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت اس علاقے کا نام کھوجے شاہی تھا، جسے اب کوٹ خواجہ سعید کہا جاتا ہے۔ وہاں یہ مڑی اب بھی موجود ہے۔ تو ایک اور ہندو نے اگلے سال اسی دن اس بدبخت حقیقت رائے کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے، وہ پتنگیں چڑھائیں رنگ برنگی، خاص طور پہ گیروے رنگ کی جو ہندوؤں کے پہننے کا لباس ہے، اور کھانے وانے پکائے اور ڈھول تماشے کیے، جو کہ ان کی عبادت ہے، ناچ گانا۔ ان تاریخی حقائق سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ نہ تو کوئی علاقائی تہوار ہے اور نہ ہی یہ پنجاب کا تہوار ہے، نہ ہی یہ لاہور کا تہوار ہے۔ یہ کہیں سے بھی آیا ہو، کہیں بھی ہوتا رہا ہو، اس کی اصل اساس پہلی ہندوؤں کا مذہبی تہوار، اور دوسری ایک گستاخ رسول کو خراج تحسین پیش کرنے کی خوشی کا تہوار۔ اب ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ محب رسول ہے، اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ سوچ سمجھ لے کہ
بسنت کو منانے میں یا بسنت منانے میں کسی بھی قسم کی شمولیت کر کے وہ کتنا بڑا گناہ کمائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف صاف ہمیں بتا دیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی کی وہ اسی قوم میں سے ہو گیا۔ سنن نبی داؤد کتاب اللباس اور باب لبس الشہرہ، صحیح حدیث ہے۔ تو اگر ہم بسنت مناتے ہیں، کافروں کی نقالی ہے، 100% ان کا مذہبی تہوار ہے، 200% ایک گستاخ رسول کی کو خراج تحسین پیش کرنے کا تہوار ہے۔ اس تہوار کو ہم کیوں زندہ کریں اور اس تہوار کو ہم کیوں منائیں؟ کیا یہ حب رسول کے منافی نہیں؟ اب جو لوگ یہ فلسفہ لے کے آتے ہیں کہ ہر علاقے کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، ہر معاشرے کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، یہ معاشرتی اس معاشرے کا تہوار ہے، اس علاقے کا تہوار ہے، تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تہوار اس وقت بر صغیر پورا کسی ایک خاص علاقے کے لیے نہیں تھا، یہ ہندوؤں کی طرف سے منایا جاتا تھا، اور زیادہ تر پنجاب کے علاقے میں، کیونکہ بہار وغیرہ کا موسم اس طرح یہاں شاید کھیتی باڑیوں کی وجہ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ آتا تھا، تو یہاں اس کی تاریخ زیادہ ملتی ہے۔ اس کو علاقائی بھی اگر سمجھا جائے کہ جی علاقائی تھا، تو بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ علاقائی تہوار بھی، کسی معاشرے کے تہوار بھی جو خالصتاً کفر کی بنیاد پہ رکھے ہوں یا وہ اسلام میں ان کو اجازت نہیں دی گئی، وہ ہمیں اپنانا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کو ذرا غور سے سنیے، صرف واقعی نہیں بلکہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، حکم ہے۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ ایک سال کے آغاز میں، جیسے یہ بسنت ہوتا ہے، اس کا نام نیروز تھا، اور ایک سال کے اختتام کے آس پاس کہیں اس کا نام مہر جان تھا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو دیکھا یہ تہوار مناتے ہوئے، تو انہوں نے اہل مدینہ سے فرمایا، کان لکم یومان تلعبون فیہما، تم لوگوں کے لیے 2 دن تھے جن میں تم لوگ کھیل کود کرتے تھے، تہوار مناتے تھے۔ وقد ابدلکم اللہ بہما خیرم منہما، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے وہ دونوں دن بدل دیے ہیں، ایسے 2 دنوں سے جو ان دونوں دنوں سے زیادہ خیر والے ہیں۔ اور جو بدل دیے ہیں وہ دن کون سے ہیں؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر یعنی چھوٹی عید، اور عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید۔ تو یہ فلسفہ بھی ہوا ہو جاتا ہے اللہ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان، اس عمل کے مطابق۔ کسی علاقے کی رسمیں، کسی علاقے کے رواج، کسی علاقے کے تہوار، اگر اسے ہماری شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپروو نہیں کیا، تو وہ ہمارے لیے دیز آر ناٹ ویلڈ فار اس، ناٹ لیگل فار اس، ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے سب کو حق جاننے، ماننے، اپنانے اور اسی پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اس حال میں حاضر ہوں کہ وہ ہم پہ راضی ہو۔ وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔